وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ. حالانکہ کھانا جب ہمارے ذہن میں یہ ورڈ آتا ہے تو اٹ مینس کھانا کھانا یا سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو فوڈ اینڈ ڈائٹ، بٹ یہاں پہ کھانا اٹ آلسو انکلوڈس پہننا اوڑھنا، ضرورت کی ساری چیز، واٹ ایور وی یوز، جیسا حلال کمائی کہتے ہیں ہم، حلال کمائی کھانا. حلال کمائی کھانا اٹ ڈز ناٹ انکلوڈ اونلی فوڈ، بٹ جو بھی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. تو یہاں پر بھی اور کھاؤ، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، رزق کی بھی ڈیٹیلز ہم پہلے لے چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ رزقکم اللہ، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں جو بھی ہمارے پاس مال پیسہ رزق فائدے کی چیزیں آتی ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ہیو اچیوڈ دس، آئی ہیو گینڈ دس، آئی ہیو یعنی میں اس کو کمائی ہوں، میں اس کو حاصل کی ہوں، میں اس کے اوپر محنت کی ہوں، میری وہ ہے حاصل کردہ چیز ہے. تو نہیں، چاہے جو ہے ہم جتنی بھی محنت کیے ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی سورس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہم تک وہ چیز پہنچی ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے تو اس میں سے کھاؤ حلالن، حلال. اب حلال ظاہری جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں رکھا ہے وہ بھی ہے، دین باطنی یعنی باطل طریقے سے لیا ہوا نہیں ہے. یعنی حلال چیزیں کھانے پینے میں کیا ہے، جیسے اپنے حرام چیزیں بتائی گئی ہے جس میں شراب ہے، تو اس طرح خنزیر ہے، تو اس طرح حرام سے پاک ہو اور حلال چیز ہو کھانے والی. دین باطنی چیز یعنی چوری ڈاکہ ربا، یہ ساری چیزیں جو ہے، اور اس کے علاوہ بھی یو پیپل نو کہ کیا چیزیں حرام ہیں، تو حرام طریقے سے حاصل کردہ چیز نہ ہو. اور پھر کیا ہو، طیبہ پاک. تو اب بعض وقت کیا ہوتا ہے، چیز حلال ہوتی ہے لیکن پاک نہیں ہوتی، گندگی سے پاک نہیں ہوتی. اور پاک کیا چیز ہے یہ آپ سب بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور ایک بہت ہی ڈیٹیل میں ہم نے طہارت کا کورس لیا ہے جس میں بہت ساری چیزیں جس میں پاک کیا ہوتی ہے ناپاک کیا ہوتی ہے اس کو بہت کلیئرلی ہم نے بتایا ہے. تو اگر یو وانٹ ٹو گو انٹو ڈیپتھ آف اٹ تو پلیز جوائن طہارت کے احکامات اور مسائل. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ پیو، یعنی یوز کرو، کھاؤ پیو اس میں سے جو رزق دیا اللہ تعالیٰ نے تم کو حلال اور پاک. لیکن کیا کرو، یعنی بیسیکلی یہاں پہ دنیا کے جو تم تمام فائدے اٹھاتے ہو، تمہارے پاس جو بھی چیزیں ہیں جس کو تم انجوائے کرتے ہو، جس کو تم یوز کرتے ہو، جس سے تم کمفرٹ حاصل کرتے ہو، جس سے تم اپنی زندگی آسان کرتے ہو، جس سے اپنے آپ کے جسم کو اپنی روح کو خوش کرتے ہو، وہ سب کرو. دیٹ از ناٹ
جو ہے prohibited. جیسے پچھلے پارٹ میں ہم نے لیا کہ حد سے نہیں گزرنا ہے ہم کو, یعنی ایون ان پریکٹسنگ دین, ایون ان بینگ مسلم, ہم کو جو ہے دنیا ترک کر کے حد سے نہیں گزرنا ہے. تو انجوائے کرو, سب چیز استعمال کرو, لیکن کیا کرو, واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. اور تقوی کی ڈیپتھ کیا ہے, آل آف اس نو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کون اللہ تعالیٰ؟ الذی, وہ ذات, تم بہی مؤمنون, ساتھ اس کے ایمان لانے والے. وہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر تم ایمان لے کر آئے ہو کہ وہ تمہارا رب ہے, وہ تمہارا پرووائڈر ہے, وہ رزقکم اللہ, رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ ایک اکیلا الہ ہے, اس نے تم کو پیدا کیا ہے, وہ تمہیں موت دے گا, اس کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے, اس کو راضی کرنے کے لیے تم یہاں پر آئے ہو. وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تم ایمان لے کر آئے ہو کہ وہ ایک اکیلا الہ تمہارا رب ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اب یہاں پہ دیکھیے واتقوا اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا پھر الذی انتم بہ مؤمنون. کیوں؟ کیونکہ تم جس اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو اس سے تم تقوی اختیار کرو, اس سے تم ڈرو, اس کے محبت میں تمام نیک کام کرو, اور اس کے ڈر سے میں گناہ چھوڑ دوں گی. یہ عمل تم کرو. لا یؤاخذکم, نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا, مواخذہ یعنی پکڑ. کون؟ اللہ تعالیٰ. یہاں پر جو ہے قسم جو ہم کھاتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں بتائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا باللغوی, ساتھ لغو کے, یعنی بلا ارادہ, بنا سوچے سمجھے. اگر کوئی قسم کھاتا ہے, جیسے بعض لوگوں کو بات چیت میں واللہ کہنے کی عادت ہوتی ہے, یا قسم سے کتنی پیاری چیز ہے, اس طرح قسم سے میں نے دیکھا ہے, نارمل بات چیت میں کسی کو قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے. تو اس طرح اگر نارمل بات چیت میں بغیر ارادے کے کوئی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. فی ایمانکم, تمہارے قسموں میں. ولیکن یؤاخذکم, لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا, وہ پکڑے گا تم کو. کس پر؟ بما, بوجہ اس کے جو عقدتم الایمان, پکی قسمیں تم نے کی, یعنی جو تم ارادے کے ساتھ. یہاں پہ عقدتم الایمان میں مضبوط گرہ باندھی تم نے قسموں کی, یعنی مضبوط گرہ یعنی تم نے پکا پرومس کیا وتھ ارادے, پکی قسم کھائی وتھ ارادہ, تو اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو پکڑے گا. کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. تو اگر کوئی پکی قسم نیت کے ساتھ, ارادے کے ساتھ کھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا. قسموں کی یہاں پر بات آئی ہے تو ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ قسم اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی نہیں کھائی جا سکتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی قسم لی اس نے شرک کیا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, بچوں کی قسم, قرآن کی قسم, رسولوں کی قسم, کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی قسم, تو ماں باپ کی قسم, کچھ لوگوں کی قسم, خود کی قسم کھاتے ہیں. تو پھر دس از آل شرک. اللہ تعالیٰ بیکاز دس قسم میں ہم کیا کرتے ہیں, دس از گلوریفائنگ سمبڈی, اینڈ اس کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اور ویسے حدیث میں کلیئرلی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا, اور ایک جگہ کفرہ بھی آتا ہے, کفر کیا بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی قسم ہم کو لینا یہ ہمارے لیے ٹوٹلی پروہیبٹڈ ہے, ٹوٹلی حرام ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو بھی قسم وہ کرتا ہے انسان ارادے کے ساتھ, انٹینشن کے ساتھ, پکی قسم, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑے گا. اور پھر جو کیا کرتا ہے اس کی خلافی کرے گا تو فکفارتہ, تو کفارہ ہے اس کا اطعام, کھانا کھلانا ہے, 10 مساکین, 10 مسکینوں کا, من اوسط درجے کا, یعنی ایوریج فوڈ جو ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں وہ. ایسے نہیں کہ ہم اگر باسمتی چاول کھاتے ہیں تو ایسے ہی سستا سا چاول لے کر آپ دے دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. واٹ ایور وی ایٹ دا نارمل فوڈ. نارمل فوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بعض وقت ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پارٹیز وغیرہ ہوتی ہے, دعوتیں ہوتی ہے, تو بہت ہی اچھا کھانا بنتا ہے. یا بعض وقت کوئی دن ایسا ہوتا ہے بالکل سمپل فوڈ ہم کھاتے. تو ایوریج فوڈ کا مطلب ہے کہ اتنا دعوتوں جیسا بھی نہیں, اور ایسا بالکل کبھی بالکل سمپل کبھی فریج کا نکال کے کھا لیا ویسا بھی نہیں, بٹ ایک نارملی ایوریج فوڈ ہم جو روز کھانا بنا کر کھاتے ہیں, تو اس لیول کا کھانا جو ہے ہم کو کتنے مسکینوں کو کھلانا ہے, 10 مسکینوں کو. اگر قسم کھا کر جو ہے
توڑ دے یا اس کی خلافی کرے تو یہ ہے. یا پھر کیا ہے, اچھا اس کو نا اللہ تعالیٰ کلیریفائی بھی کیا ہے, ما تطعمون اہلیکم, جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو, یعنی جو نارملی تم کھاتے ہو اپنے گھر والوں کو جو ہے کھلاتے ہو, جو تمہاری روز کی ڈائٹ ہے, روز کی خوراک ہے, تو وہ جو ہے 10 مسکینوں کو کھلانا ہے. او یا یعنی اگر یہ نہیں کر سکتے ہو, کسوتہم, کپڑا پہنانا ان کو, یعنی اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے. او تحریر رقبہ, یا آزاد کرنا ایک گردن کا یعنی ایک غلام جو ہے, کیونکہ غلاموں کا رواج اللہ تعالیٰ ختم کرنے کے لیے بہت سارے چیزوں کے کفارے کے لیے غلاموں کی آزادی جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. خیر آج کل تو یہ پاسبل نہیں ہے, تو ہمارے پاس 2 ہی آپشنز بچتے ہیں. ایک یہ ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے, 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا. فمن لم یجد فصیام 3 ایام, تو جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھنا ہے 3 دن کے. اب یہاں پر اگر کوئی 10 مسکینوں کا کھانا نہیں کھلا سکتا ہے یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا ہے تو 3 دن کے روزے رہنا ہے. اب یہاں پہ ایٹ اے اسٹریچ ایک ساتھ اس کی پابندی نہیں ہے, یہ الگ الگ 3 دن رہے جا سکتے ہیں. یعنی بعض کفارے ایسے ہوتے ہیں جب ایٹ اے اسٹریچ آپ کو ایک ساتھ متتابعاً رہنا ہے, تو ویسا نہیں ہے, 3 الگ الگ بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے, اگر قسم توڑ دی ہے تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے, یا کپڑے جو ہم پہنتے ہیں وہ پہنانا ہے, یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے, یا 3 دن کے روزے رہنا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی قسم کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے. جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے. بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کو ستانا, کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا. یعنی اب آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ جھوٹی قسم کھانا ہے. ایک اور بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم کسی کام کرنے کی قسم کھا لو پھر کسی اور کام میں بہترین سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو. یعنی کبھی ہم کسی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں کرنے کی, لیکن پھر یو فائنڈ اے بیٹر آپشن, یا یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ, یا کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ آپ نہیں کر پاتے ہیں, تو فوری اس کا کفارہ ہم کو یہاں پر دے دینا چاہیے. تو اب آپ دیکھیے کہ قسم کا کتنا بڑا وہ ہے, کتنے احکامات ہیں کہ قرآن کی آیت اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ قسموں کی پکڑ ہوگی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو اپنے نفس کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں, کسی کو کے سامنے کوئی چیز غلط کو صحیح پروف کرنے کے لیے قسمیں کھا لیتے ہیں. تو اٹس ویری ڈینجرس, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت بڑی پکڑ رکھی ہے. ذالک کفارۃ, یہ کفارہ ہے. یعنی کفارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے کفر جو ہے سے ہی کفارہ ہے چھپانا, اس میں بچانے کے معنی بھی آتے ہیں. یعنی جو آگ اور جہنم میں گناہ کے بدلے ڈالا جائے گا تو اس سے یہ کفارہ جو ہے بچائے گا. یعنی معاف کرنے کا ذریعہ ہے, جو ہماری گناہ ہے, ہماری غلطیاں ہیں, تو اس سے معافی کا یہ ذریعہ ہے. تو یہ کفارہ ہے ایمانکم, تمہارے قسموں کا, اذا حلفتم, جب تم قسم کھاؤ, واحفظوا, اور حفاظت کیا کرو, ایمانکم, اپنے قسموں کی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو. یعنی حفاظت کرو کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی چیز کی ہم حفاظت کرتے ہیں تو ہم اس کو اہمیت والی چیز سمجھتے ہیں. وی ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, ہم اس کا مذاق نہیں بناتے ہیں. تو تم یہاں پر حفاظت کرو کا مطلب ہے کہ قسموں کا مذاق مت بناؤ, اس کی اہمیت سمجھو, کثرت سے قسمیں مت کھاؤ, کیونکہ منافقین جو ہے ان کی صفت ہوتی ہے وہ بار بار جو ہے یا بات پر قسمیں اٹھاتے ہیں. قسم کھا کے توڑو مت, توڑو تو کفارہ دو, اور غیر اللہ کی قسم تو ہرگز مت کھاؤ. کذالک یبین اللہ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ, لکم, تمہارے لیے, آیاتی ہی, اپنی آیات کو, لعلکم, تاکہ تم تشکرون, تم شکر ادا کرو. یعنی اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کفارے کی بات نہیں رکھتے, یہ کفارے کا آپشن نہیں رکھتے, اور اس کے بدلے ہم کو جہنم کی آگ ملتی, تو پھر ہمارا یعنی ہم کتنے لاس میں ہوتے. تو ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ قسم توڑنے پر اللہ تعالیٰ نے کفارے کا آپشن رکھا ہے, تو پھر اس کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا ہے. شکر دل سے کرنا ہے, زبان سے کرنا ہے, اپنے اعضاء سے کرنا ہے. دل سے کیسے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحیم ہے. زبان سے ہمیں جو ہے بار بار شکر کے کلمات پڑھ کر کرنا ہے, اور اعضاء سے اللہ تعالیٰ یعنی اپنی باڈی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے, اور یہ پوری باڈی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے استعمال کر کے شکر کرنا چاہیے.
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ کون ہے؟ آپ اور میں ہیں. انما الخمر، بے شک شراب. اب یہاں پر شراب کے بارے میں بات آئی ہے. شراب کے یا خمر کے لفظی معنی ہوتے ہیں جو چیز ڈھانپ دے. اور کس چیز کو ڈھانپتی ہے شراب؟ ما قمر العقل، جو عقل کو ڈھانپ دے. تو جو چیز سے نشہ آتا ہے، کل ما اسکر فہو الخمر، ہر جو چیز جس سے جو نشہ پیدا کرے وہ خمر ہے. اور ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز جو نشہ کرے، یعنی کوئی بھی چیز اگر نشہ کرتی ہے اس کی تھوڑی کوانٹٹی بھی ہمارے لیے حرام ہے. اس کے بعد یہاں پر شراب کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں والمیسر، اور جوا. جوا کیا ہے؟ میسر، ہر وہ مال جو آسانی سے حاصل ہو جائے، ایزی منی جو ہوتا ہے وہ جو ہے حرام ہے. شراب تو وی آر ویری کلیئر، کوئی بھی انٹاکسیکنٹ جس سے جو ہے ہم کو نشہ چڑھتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس سے نشہ چڑھتا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. اور اگر تھوڑی کوانٹٹی سے نشہ نہیں چڑھتا ہے بٹ وہ نشیور چیز ہے تو بھی وہ ہمارے لیے حرام ہے. یعنی اس کی تھوڑی کوانٹٹی بھی حرام ہے، زیادہ کوانٹٹی بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ تھوڑے سے نشہ نہیں چڑھتا ہے، تھوڑا وی کین ٹیک، نو، تھوڑی سی بھی کوانٹٹی اگر اسے نشہ نہیں بھی چڑھتا ہے بٹ نشہ دینے والی چیز ہمارے لیے حرام ہے. جوا. جوا کیا ہے؟ اٹس اے ٹائپ آف، یوزلی جوا گیم میں ہوتا ہے. کیا سم گیم از پلیڈ جس میں تھوڑا منی جو ہے دیا جاتا ہے اینڈ ان ٹرن یو گیٹ اے لاٹ آف منی. تو گیمز جو ہے اس کی دو کیٹیگریز ہوتی ہے. نمبر 1 جو جہاد میں ہیلپ کرے، جیسے میدان جنگ میں ہیلپ کرے، یا علم، کچھ ایڈوکیشنل گیمز ہیں، یا پھر جیسے سوئمنگ ہے، شوٹنگ ہے، ہارس رائڈنگ ہے، یا آپ کے مینٹل ایبلٹیز کو جو شارپ کرتے ہیں، ایسی طرح کے گیمز مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے. صحیح نیت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کے لیے ان کو کھیلنا چاہیے. اب جو جہاد میں ہیلپ نہیں کرتے ہیں ایسے گیمز ہیں جس میں حرام گیمز میں ڈائسز آتے ہیں، جس میں ڈائس یوز کیا جاتا ہے، پاسے پھینکے جاتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے حرام ہے. جیسے لوڈو وغیرہ ہے جس میں ڈائس پھینکی جاتی ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 500 سے، پاسے یعنی وہی ڈائس جو ہوتی ہے، اسے کھیلنے والا گویا اپنے ہاتھوں کو سور کے خون اور گوشت میں آلودہ کرنے والا ہے. یعنی اتنی بری چیز خنزیر کے گوشت میں اور خون میں کھیلنے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائس گیمز کو بتایا، بیکاز وہ چانس گیمز ہوتے ہیں. چانس گیمز جو ہے وہ جوئے کے مثل ہے. تو اب یہ ڈائسز والے گیمز وہ تو بالکل حرام ہے. پھر جو جھگڑا پیدا کرنے والے گیمز ہے وہ بھی حرام ہے. پھر جو گیمز میں میوزک جو ہے ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے. جو حرام نہیں ہے وہ کون سے ہیں؟ فٹ بال، والی بال، ٹینس، جو فزیکل گیمز ہوتی ہیں، لیکن ان کی کچھ ریسٹرکشنز ہیں. ریسٹرکشنز کیا ہے؟ نمبر 1 یہ گیمز میں جوا شامل نہیں ہو، جیسے بیٹنگ فری ہو. دین یہ عبادات ماں باپ یا فیملی کے حقوق کے بیچ میں نہ آئیں، اور اس کو جاب یا پیشہ نہیں بنانا چاہیے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 51 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی میں دھوکہ دیا. تو کھیل تماشے کو اپنا جو ہے ڈیلی وہ نہیں بنانا چاہیے. فار شارٹ ٹائم آپ اس کو جو ہے اپنے دل بہلانے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بٹ اس طرح سے کھیل تماشے کو اپنا پروفیشن نہیں بنانا چاہیے. اور ایون فار انٹرٹینمنٹ ایک مسلمان کو ان چیزوں میں ایکسیسولی جو ہے انوالو ہونا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. ایک ہماری سیریز ہے انٹرٹینمنٹ، ریکریشن اینڈ سیلیبریشنز ان اسلام، اس کے اندر میں نے بہت ڈیٹیل میں حرام اور حلال انٹرٹینمنٹ، گیمز، ریکریشن، سیلیبریشنز، اس کو جو ہے بہت ڈیٹیل میں گیا. پلیز گو اوور دیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جوا جو ہے وہ حرام ہے. جوا کیا ہے؟ آپ جو ہے یو انویسٹ اے اسمال اماؤنٹ آف منی اینڈ دین یو پلے اے گیم، دین ان ریٹرن آپ کا لک ہے یا بائی چانس یو ادھر لوز دیٹ منی اور یو گیٹ اے لاٹ آف منی. تو یہ حرام ہے. اسی میں جو ہے لاٹری آئے گی اور کوئی بھی طرح کا رافل ڈرا وغیرہ جس میں آپ ٹکٹ لیتے ہیں، خریدتے ہیں، یا آپ جو ہے یو گیو سم منی ٹو گیٹ اے لاٹ آف منی، دس از حرام. والانصاب اور بت. انصاب کی سنگولر نصب ہے، وہ پتھر، نصب کا مطلب ہوتا ہے وہ پتھر جو عبادت کے لیے گڑا جائے. تو یہاں پر انصاب یعنی
کوئی ایسی عبادت کی جگہ یا بت ہے یا پتھر ہے یا جو کچھ بھی ہے جس کے اوپر جانوروں کو ذبح وغیرہ کیا جاتا ہے یا ان کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ جو ہے ہمارے لیے حرام ہے، یہ شرک ہے۔ والازلام اور تیر، یہاں پہ تیر یعنی فالگیری کے استعمال کے لیے وہ تیر جس سے قسمت کا پتہ کیا جاتا ہے یا قسمت کے حال کا پتہ کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی پہلے کیا ہوتا تھا، تیروں کو پھینک کر ڈفرینٹ ٹائپ سے جو ہے فیوچر کو یا فارچون ٹیلنگ ہوتی تھی، فیوچر کا پتہ کیا جاتا تھا، فارچون ٹیلنگ ہوتی تھی جس میں تیروں کو پھینک کر بھی جو ہے ایک فیوچر کو پتہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ تو یہاں پر بیسیکلی ازلام میں فارچون ٹیلنگ یا نوئنگ یور فیوچر، جس کے اندر جو ہے کسی بھی طریقے سے آپ کے سوسائٹی میں جو بھی کامن طریقہ، کسی کے پاس ہاتھوں کے لکیراں ہیں، کسی کے پاس واٹ سٹارز فورٹیل یا زوڈیاک سائنز ہے یا کوئی اور طریقے سے جو ہے اچھا یا برا۔ اچھا، اس کے اندر وہ بھی آتا ہے جس میں جو ہے کچھ عاملوں کے پاس جا کر جو ہے آپ فال کھلاتے ہیں، کس نے چوری کی یا شادی کے لیے لڑکا یا لڑکی صحیح ہے یا نہیں ہے، یا اگر کوئی گھر بنانا ہے تو بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے، گھر لینا ہے تو وہاں جا کر فالگیری کروانا، یہ بھی جو ہے اسی میں آئے گا، یہ حرام ہے ٹوٹلی۔ اور رجسم گندگی ہے، یعنی دیکھنے میں بھی گندا ہے، عقیدے کی بھی گندگی ہے، دین میں بھی گندگی ہے، and there is no place of this gandagi in our life and in our amal min سے عمل شیطان، شیطان کے، یعنی یہ شیطان کا کام ہے، وہ ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں، بہت ہی گندی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فجتنبوہ، پس بچو اس سے۔ کس سے بچو؟ شراب سے بچو، جوئے سے بچو، اور بتوں سے بچو، اور فالگیری سے بچو۔ یہ سب چیزیں شیطان کی کاموں میں سے ہے۔ تم جب اس سے بچو گے، اس سے منہ موڑ لو گے، اس سے کراہیت کرو گے، اس کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دو گے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح پاؤ یعنی تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور اصلی فلاح کیا ہے؟ اصلی فلاح آگ سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ شراب کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور جس شخص نے شراب کی عادت ڈالی اور بغیر توبہ کیے مر گیا، وہ جنت کی شراب سے محروم رہا۔ نسائی وغیرہ میں بھی ہے کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت جو ہے نہیں کرے گا اور نہ ان کو دیکھے گا۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 شراب کی عادت والا، اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتلانے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، اتنی ناراض ہوں گے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ شراب جو ہے اٹ از بیکمنگ ویری کامن ان مسلم سوسائٹیز آلسو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمارے مسلمانوں کو اس کی سنجیدگی کا جو ہے احساس دے اللہ تعالیٰ کہ کتنا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ will not look upon them also۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا میں ساقی بنا ہوا تھا۔ ساقی بنا ہوا یعنی شراب پلانے والا تھا۔ ان دنوں شراب جو ہے اٹ واز ویری کامن۔ تو ابو طلحہ، ابو عبیدہ، پھر ابی بن کعب، پھر ابو ایوب، اور اس طرح جو ہے بہت سارے صحابیوں کا جو ہے وہ نام لیتے ہیں۔ وہ سب صحابہ اکرام کیا ہوتے تھے، وہاں پر شراب پی رہے تھے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے اور وہ وہاں پر تھے۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ایک منادی کو یعنی پکارنے والے کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا جاؤ باہر جا کر سنو۔ تو پھر میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے، سن لو شراب حرام ہو گئی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگا کیسی خبر؟ اس نے کہا شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینے کی گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی، یعنی سب لوگ اپنے اپنے شراب کے برتن جو ہے کیا کیے، توڑ دیے اور شراب کو جو ہے بہنے دیے۔ اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جیسے حکم آتا تھا تو فوری وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔
تو اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس کوئی حکم آتا ہے، جیسے فار ایگزامپل آج ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی کو نہیں پتا تھا کہ ڈائس والا جو گیم ہے وہ حرام ہے، تو آج آپ کے پاس یہ پتا چلا، آپ کو پتا ہوا، تو کتنا جلدی آپ لوگ جو ہے اس کو نکال کر پھینکیں گے، کتنا جلدی یو ول کک آؤٹ آف یور لائف. تو اس سے یہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا درجہ اتنا بلند کیوں تھا. وہ لوگ یہ بھی نہیں سوچے کہ جو شراب پڑی ہے اس کو ختم کر لیں، یا جو ہے پی لیں گے، نئی نہیں لے کر آئیں گے، بس جو تھی اس کو بھی جو کیا کیا مٹکے توڑ کر بہا دیا. شراب جو ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دوا کی طرح یوز کرتے ہیں، دیٹ از آلسو ناٹ الاؤڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، یہ شفا کیا دے گی. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو بعض لوگ اس کو کڈنی سٹونز کی دوا سمجھ کر پیتے ہیں، بعض لوگ اس کو جو ہے کوئی دوا سمجھتے ہیں، بٹ جو خود بیماری ہے وہ دوا نہیں ہو سکتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. یعنی جو آپ کو نشہ دیتی ہے زیادہ اس میں کوانٹٹی میں لینے پر، اگر تھوڑی سی کوانٹٹی سے نشہ نہیں ہوتا ہے تب بھی وہ ہمارے لیے حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم شراب کا سرکہ بنا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. یہ سرکہ یعنی ونیگر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ربیہ کا ایک دفعہ مدینہ آنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں برتن، یعنی آپ نے ایسے برتنوں کا نام لیا جن میں اس زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی، کسی دوسرے استعمال میں نہ لایا جائے، انہیں بھی توڑ دیا جائے اور ان میں نبیذ بھی نہ بنائی جائے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. یعنی جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی ہے ان کو اپنے کامن یوز کے لیے بھی استعمال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ کے کوئی دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس کو جو ہے ڈفرینٹ نیمز دے کر یہ تو یہ نہیں ہے، یہ تو یہ نہیں ہے کر کے جو ہے اس کو حلال کر لیں گے. تو یہ ہمارے لیے ہماری ایک وہ بتائی جا رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہو رہا ہے یہ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے زنا ہے، ریشم ہے، شراب ہے. زنا کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، ریشم کو جو ہے جیسے سم ادر ٹائپ آف سلک کہا جاتا ہے، آلات موسیقی کو بھی، جو میوزیکل انسٹرومنٹ کو بھی یہ تو فلاں ٹائپ کی میوزک ہے، فلاں ٹائپ کی میوزک ہے کر کے جو ہے اس کو حلال بنایا جاتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیوں سے اسے 40 مرتبہ مارا، یعنی کوڑوں کی سزا دی. مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام ٹھہرایا ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے. مسلم کی روایت ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب نہ کہ صرف پینا حرام ہے بلکہ اس کے بزنس میں آنا، خرید و فروخت، ایون سیلنگ اٹ ٹو نان مسلمز حرام. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب سود سے متعلق سورۃ البقرہ کی آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا، پھر فرمایا کہ شراب کی خرید و فروخت حرام ہے. یعنی سود کے ساتھ ساتھ شراب کو بھی یہاں پر حرام بتایا. یہ بخاری کی حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی. شراب نچوڑنے والا، شراب کو نچڑوانے والا، لینے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے لے کر آئی جائے وہ، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی گئی وہ. ترمذی کی حدیث ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ شراب جہاں پر ہے بالکل ہم کو انوالو نہیں ہونا ہے. جہاں شراب کا بزنس ہوتا ہے وہاں نہیں جانا ہے. شراب جہاں سرو ہوتی ہے ایسے محفلوں میں نہیں جانا ہے. شراب جہاں سرو ہوتی ہے وہاں پر کوئی حلال چیز بھی نہیں کھانا ہے، بیکاز وہی برتنوں میں پھر حلال فوڈ بھی جو ہے ہوگا. اور شراب یعنی کوئی بھی نشے کرنے والی چیز چھوٹی سی کوانٹٹی میں بھی لینا ہمارے لیے حرام ہے. ایون بطور دوا اس کو لینا حرام ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.